ہم سب کی ذمہ داری ہے، انڈیویجول انفرادی طور پہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کسی کو اس اعتبار سے دیکھے اور محسوس کرے کہ وہ دین کے راستے سے دور جا رہا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہوا نظر آئے. سب کی ذمہ داری ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا سکیں. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیں مل جل کے محمد. بہت ضروری ہے عزیزان گرامی، غور کرنا ہوگا ہمیں اس چیز کے اوپر، اس نقطے کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ جا رہا ہے گمراہی کی طرف تو گویا اسے جانے دو، فرق کیا پڑتا ہے. 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے. یہ طریقہ تو امام نے ہمیں بتایا ہے نا، یہ درس تو ہم کو امام نے دیا ہے کہ کیسے اپنوں کو اپنے قریب کیا جاتا ہے. دور نہیں کرنا ہے ان کو، یہ سوچ کے کہ ایک انسان نشے کا عادی ہے ہم اس سے متنفر ہو جائیں، اس سے دوری اختیار کرنے لگیں. یہ تعلیمات آل محمد نہیں ہے. اسے نزدیک لائے گا کون؟ اس کی اصلاح کرے گا کون؟ ہم اور آپ ہی تو کریں گے. اب وہ اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انسان کی زبان، ایک زبان سے نکلا ہوا جملہ انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے. اگر آپ نے اسے صحیح گائیڈ لائنز دے دی تو دیکھیے پھر وہ کس طرح سے کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا. متنفر نہیں ہونا ہے. کوئی انسان اگر گناہوں میں ملوث ہے تو اسے چھوڑ نہیں دینا ہے کہ چونکہ گناہ کر رہا ہے لہٰذا اسے دستبردار ہو جائے. نہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے. اس لیے کہ بظاہر ہے تو وہ بھی آل محمد کا چاہنے والا تو ہے، محب تو ہے. ہاں، شیعہ نہیں ہے. شیعہ ہونا بہت دور ہے. شیعہ ہونا بہت دور ہے. امام خمینی نے بہت بہترین جملہ کہا، کہتے ہیں کہ ملا شدن چے آسان، آدم شدن چے مشکل. مولوی ہونا تو بہت آسان ہے، ملا ہونا بہت آسان ہے، لیکن آدم ہونا، انسان ہونا اور واقعی آدمیت کا جذبہ رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. امام رضا کی خدمت میں کچھ نام نہاد شیعہ، میرا جملہ اگر آپ تک پہنچ گئے، جیسے میں آپ کی زبان میں آسان کر دوں کہ سو کالڈ شیعہ پہنچ گئے امام کی خدمت میں. اور اب ظاہر ہے چونکہ امام آپ جانتے ہیں کہ ولی عہد بنایا جا چکا تھا ان کو اس مقام کے اوپر، خراسان کے اوپر، اور ایک خاص رتبہ تھا امام کا، چاہنے والے وہاں کے اوپر بہت زیادہ تھے. تو یہ پہنچے اور یہ سوچتے ہیں کہ اب جب ہم یہاں پہ جائیں گے تو ہماری کیا کہنا آوبھگت ہوگی، بہت سے لوگ ہمارے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. امام ہمارے ساتھ ایک خاص رویہ رکھیں گے اس لیے کہ ہم امام کے شیعہ ہیں. اور انہوں نے پیغام بھجوایا امام کو کہ آپ کے کچھ شیعہ ہیں، لفظوں پہ غور کیجئے گا، آپ کے کچھ شیعہ ہیں جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. امام کے خادم سے کہا جا کے امام تک پیغام پہنچاؤ. امام نے کہا ان سے کہہ دو ہم مصروف ہیں، ملاقات نہیں کر سکتے. بہت توجہ، مصروف ہیں ہم، ملاقات نہیں کر سکتے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں پہلے ضمناً یہ جملہ عرض کر دوں کہ امام رضا کو امام رؤوف کہا جاتا ہے. سب سے مہربان امام اگر ہیں تو پھر امام 8ویں امام ہیں. امام کے شان کے اوپر، منزلت کے اوپر جیتی جاتی درود بھیجیں. اللہ، یہ امام کی شان ہے، یہ امام کی شوکت ہے. رؤوف ہیں، مہربان ہیں. اور کتنے مہربان ہیں، صرف ایک جملے سے اور ایک واقعے سے جو بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا آپ اندازہ لگا لیجئے گا. شیخ بہائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، عظیم المرتبت شخصیت، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، بردباری کے اعتبار سے، اور تمام تر وہ علوم جو تعلق رکھتے ہیں معماری سے اور اس صنف سے، اس کے اندر ایک بالکل بلند مقام رکھنے والی شخصیت، بہت متقی، بہت پرہیزگار. اب ان کا دعویٰ خالی سن لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کا علم کس منزل اور کس سطح پہ تھا. امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کی تعمیر ہو رہی تھی. پہلے تو چھوٹا سا حرم تھا، پھر اس کے بعد اس کو اور کشادہ کیا، وسیع کیا گیا، اور پھر یہ نوبت آئی کہ اب تمام تر آپ دیکھتے ہیں جو افراد زیارت پہ گئے ہیں کہ ایک در ادھر ہے، ایک در ادھر ہے. پہلے تو ایک ہی در ورودی ہوتا تھا، انٹری گیٹ ایک ہوتا تھا جہاں سے زائرین داخل ہوا کرتے تھے. تب اتنے صحن نہیں تھے، تب اتنی کشادہ وہ حرم کی زمین نہیں تھی. تو جب کام شروع ہوا، یہ ہوا کہ چاروں طرف سے باؤنڈری کی جائے، دیوار بنائی جائے، ایک در ورودی ہو، ایک انٹری گیٹ ہو جہاں سے تمام تر زائرین داخل ہوں. تو شیخ بہائی نے کہا تھا کہ مزدوروں سے کہ تم سارا کام تو کر لینا، سب کچھ کر لینا، در چھوڑ دینا، گیٹ میری ذمہ داری ہے، اسے میں درست کروں گا. قبلہ مطلب آپ کیا درست کریں گے اور کس اعتبار سے آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کو روکا ہوا ہے؟ کہ اس لیے کہ
میں ایسا دروازہ تعمیر کروں گا. اب یہ دروازہ تعمیر کرنے کا ان کا مفہوم تھا, مقصد تھا, یا دروازے پہ گویا ایک ایسی تعویذ میں لکھ کے ٹانگ دوں گا جس سے کوئی بھی گناہگار حرم امام رضا میں داخل نہیں ہو پائے گا. اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا, یہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے گا شیخ بھائی کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم شخصیت تھی. میں بعد میں انشاءاللہ تفصیل میں, کیونکہ ابھی تو صرف ضمناً بات آئی ہے, اور امام کتنے مہربان ہیں یہ بتانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے, ورنہ میں ابھی شیخ بھائی کے بارے میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی, اب تمام تر تعمیرات شروع ہو گئیں. ایک مرتبہ شیخ بھائی نے خواب میں دیکھا, اب جس دن وہ چاہتے تھے کہ وہ صبح میں جا کے وہاں تعمیری کام شروع کریں, خواب میں دیکھا کہ امام رؤوف امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. اور فرمایا کہ یہ شیخ تم کیا چاہتے ہو, ہماری دہلیز کے اوپر صرف مومن آئیں, میں صرف مومنین کا تو امام نہیں ہوں. نہیں غور کیا آپ نے, میں صرف مومنین کا تو امام نہیں ہوں, میں تو گناہگاروں کا بھی امام ہوں. اگر گناہگار میری چوکھٹ پہ نہیں آئے گا تو پھر کہاں جائے گا, کیسے بخشش ہوگی اس کی, کیسے مقدر سنورے گا اس کا. لہٰذا یہ جو تم کرنا چاہتے ہو اس ارادے کو کینسل کرو. ارادہ ملتوی کیا گیا. اتنے رؤوف, اتنے مہربان کہ اپنی دہلیز پہ گناہگاروں کو آنے کے لیے بھی عالم کے خواب میں آ کے منع کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہ کرنا, ہماری دہلیز پہ سب آئیں, گناہگار بھی آئیں, خطاکار بھی آئیں, سب آئیں. اب یہ میں نے کیوں عرض کیا تھا ضمناً, کیونکہ مجھے اس واقعے پہ آپ کی توجہ چاہیے تھی کہ یہ تمام افراد آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم مولا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا فرصت نہیں ہے, ان سے کہو واپس چلے جائیں. واپس چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے, امام نے پھر وہی جملہ دہرایا, مصروف ہیں, وقت نہیں ہے, چلے جاؤ. پھر چلے گئے, پھر ملاقات نہیں ہو پائی. تیسرے دن پھر آئے. اچھا انہوں نے جملہ کیا کہا تھا, ذہن میں ہے نا, کہ آپ کے شیعہ آئے ہوئے ہیں. مولا نے پھر واپس کر دیا. اب ذرا توجہ سے سنیے گا, ایک دن, 2 دن, 3 دن, 10 دن نہیں, 2 مہینے تک مسلسل روز آتے رہے اور مولا روز ملاقات سے انکار کرتے رہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کرنا چاہیں اور امام ہم سے ملاقات کے لیے انکار کر دیں. کوشش کرتے رہے, 2 مہینہ گزر چکا تھا. اب ان کو بھی یہ احساس ہونے لگا کہ یا تو ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے, ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, کیا ہے ایسا ماجرا کہ امام ہم سے ملاقات تک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. کوشش کرتے رہے. جب 2 مہینہ گزر گیا تو اس کے بعد انہوں نے خادم سے پیغام پہنچایا کہ امام سے جا کے کہہ دو کہ کیا امام ہم سے ناراض ہیں, ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے, ہم سے کوئی بھول ہوئی ہے, کیا وجہ ہے کہ امام ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے. کیا ہم بغیر ملاقات کیے چلے جائیں؟ اور اگر ہم بنا ملاقات کیے چلے گئے اپنے علاقے میں اور وہاں والے پوچھیں گے کہ تم گئے تھے, تم شیعہ ہو, امام رضا کے شیعہ ہو, تم سے ملاقات تک نہیں کی, تو ہماری بھی آبرو ریزی ہوگی اور گویا آپ کی بھی توہین ہوتی ہوئی نظر آئے گی. مولا ہمارے اوپر عنایت فرمائیں, ہم سے ملاقات کر لیں ایک بار. کیا ہوگا جس وقت ہم اپنے قبیلے میں لوٹ کے جائیں گے, اپنے علاقے میں لوٹ کے جائیں گے. جب اس طرح سے پیغام پہنچایا تو امام نے کہا اچھا انہیں اندر بھیجو. اندر آئے. ابھی سنیے گا, ابھی تو ملاقات کے لیے منع کیا تھا. جیسا ہی اندر داخل ہوئے, سب نے مل کے ایک ساتھ امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. اللہ اکبر, سلام کا جواب نہیں دیا. اب یہ تو اور حیرت کی بات تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے, ایک تو ابھی ملاقات کے لیے نہیں بلا رہے تھے اور اب سلام کے لیے منع کر دیا اور جواب نہیں دیا. آنکھوں میں آنسو آنے لگے, گھبرانے لگے. مولا آخر ہم سے ایسی کیا کوتاہی ہو گئی, ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی, کہ یہ بتاؤ, بس میں نتیجہ دے رہا ہوں, نتیجہ لے جائیے. کہ جب تم داخل ہوئے تھے اس سرزمین کے اوپر تو تم نے سب سے کیا کہا تھا, کہ تم نے یہ کہا تھا کہ امام کے شیعہ آئے ہوئے ہیں, علی کے شیعہ آئے ہوئے ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تم جانتے بھی ہو شیعہ کون ہے؟ میرے ساتھ آئیے گا میرے عزیزوں, تمہیں خبر بھی ہے کہ شیعہ کون ہے؟ شیعہ سلمان کو کہا جاتا ہے, شیعہ ابو ذر کو کہا جاتا ہے, شیعہ میسم کو کہا جاتا ہے, شیعہ محمد بن ابی بکر کو کہا جاتا ہے. شیعہ علی کہاں اور تم کہاں؟ کہ مولا ہم بھی تو مولا کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی تو مولا کی عقیدت رکھنے والے ہیں. کہ تم چاہنے والے ہو سکتے ہو, شیعہ نہیں ہو سکتے. کیوں شیعہ نہیں ہو سکتے؟ چاہنے والا اور ہے, شیعہ اور ہے, کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو یہ ظاہر کرتا ہو کہ تم علی کے شیعہ ہو؟ بتاؤ مجھے. تمہاری عبادات, تمہاری زندگی, تمہاری معاشرتی اقدار, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یہ دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہوں کہ تم علی کے شیعہ ہو؟ تمہاری زندگی اور زندگی کے اکثر اعمال گناہوں میں ملوث ہیں. عبادات سے تم کوسوں دور ہو.
तमाम तर गुनाह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं और तुम खुद को अली का शिया कह रहे हो। अली का शिया होना बहुत बड़ी बात है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सलमान है अली का शिया। मौला फरमा रहे हैं सलमान मिन्ना अहलल बैत। ये जो हम और आप जोश विला में और जोश अकीदत में कहते हैं कि हम शियाने अली हैं, आइए इमाम रज़ा की हदीस के साए में देखिए, फरमाया जब तक तुम्हारी जिंदगी गुनाहों में भरी हुई है तुम शिया नहीं कहला सकते, तुम शिया नहीं हो। कहा मौला फिर हम हैं क्या? फरमाया तुम ये कह सकते हो कि हम अहले बैत के दोस्तदारान हैं। गौर कीजिएगा मेरे जुमले के ऊपर, अहले बैत के भी दोस्त नहीं, अहले बैत के दोस्त हैं। क्या मतलब? यानी हम अहले बैत के दोस्तों को दोस्त रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत के दुश्मनों से तबर्रा करते हैं, यानी बेजार रहते हैं। और अगर तुम खुद को दोस्त कह के मुअर्रफी कराते और पहचान करवाते तो मैं कभी मुलाकात से मना नहीं करता। तुमने शिया कह के कहा और मैं जानता हूं कि तुम शिया नहीं हो। देखा आपने, इमाम रऊफ है, इमाम मेहरबान है, फौरन गले से लगा लेना चाहिए था, लेकिन क्या किया इमाम ने बता दिया ये जो तुमने तारीफ शिया की है गलत तारीफ की है, तुम शिया नहीं कहला सकते हो। बस एक मरतबा सब ने एक जबान होके कहा मौला हम तमाम आपके दोस्त के दोस्त हैं और इस हैसियत से आपसे कहते हैं कि हमारे गुनाहों को बख्श दें और हमारे हक में दुआ फरमाएं कि तौफीक इलाही हमारी ज़िंदगी में भी शामिल हाल हो जाए और हमें एक सच्चा शिया बनने की तौफीक इनायत फरमाए। जैसे ये जुमला कहा इमाम रऊफ ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, आओ हमारे गले लग जाओ, ए मेरे दोस्त तुम अभी तक कहाँ थे। सलवात भेज दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज में एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अभी तक कहाँ थे तुम, किस मंजिल के ऊपर थे? गौर कर रहे हैं आप? अब ये जाहिरन अगर देखा जाए तो अपने आप को शिया कहने वाले कलमा तो पढ़ते हैं ना, अलीउन वलीउल्लाह तो कहते हैं ना, तो क्या दीन नहीं है इनके पास? दीन तो है बज़ाहिर, दीन फहमी नहीं है, दीन शनासी नहीं है। लिहाजा ये वो आमिल है और ये वो सबब है कि इंसान को कमाल की बुलंदियों पे नहीं ले जाएगा बल्कि पस्ती की तरफ लेता जाएगा और गुमराही की तरफ लेके जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप दीन को समझें, दीन के फ़हम हो आपके पास, आप दीन शनास बने। लिहाजा उन अफराद से ताल्लुक़ और राबता कायम करें जो वाकई अहले दीन हैं, जो दीनदार अफराद हैं। और हर इंसान की, मैंने कहा, इनफरादी जिम्मेदारी ये है कि वो तलाश करे कि कोई ऐसा शख्स ना हो जो दीन से गुमराह होता हुआ नजर आ रहा हो और हम सिर्फ इसलिए छोड़ दें चूंकि ये गुमराह हो रहा है। इमाम चाहते तो कभी मुलाकात नहीं करते। मुलाकात की कि नहीं की? 2 महीना बाद सही, लेकिन मुलाकात की ना। और क्यों किया था 2 महीने के बाद? क्योंकि जानते थे कि मेरा